آغاز کر لیتے ہیں۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ملک میں آئینی جمہوری روایات کے لیے کتنا اہم ہوگا، اور اس کے ساتھ کتنا اس کو آپ کہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اسی نوعیت کا فیصلہ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آج فیصلہ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ 9/3 سے فیصلہ آیا ہے، چونکہ 9 ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو 12 جولائی اور 23 سپٹمبر والی ججمنٹ ہے 2024 کی ان کو ریورس کیا ہے، اور اس میں سے 2 ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھیجا جائے اور وہ اس کا 60 دن کے اندر فیصلہ کرے، جس طرح جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھجوایا تھا۔ ایک ممبر جو ہیں انہیں آج چونکہ اتنی ہاٹ ساری سچویشن چلی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوزل کر لیا، 10 ممبر سے 2 نے آلریڈی اس کے اوپر فائنڈنگز جو ہے وہ دے دی ہے، تو 9/3 سے آج کا فیصلہ آیا۔ اب یہ ہے کہ کیا 12 جولائی اور 23 سپٹمبر والا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے آئین قانون یا پاکستان کی جو سپریم کورٹ کی ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے اندر تھا یا اس کے باہر تھا؟ اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو الیکشن کی کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس کے اندر SIC بھی انٹائٹل نہیں تھی، جس طرح دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا، سپریم کورٹ نے پہلی ججمنٹ میں بھی کہا، اور آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ SIC انٹائٹل نہیں ہے۔ اب دوسری کیٹیگری جو ہے وہ PTI ہے، اور PTI نے جو ہے وہ اصل ایشو وہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے یا آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 کے اندر کوالیفائی کرتی ہے یا نہیں ہے۔ ایسی پولیٹیکل پارٹی کہ جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا، یعنی کہ کامن سمبل کے اوپر، اور اس کو 3 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اس پارٹی کوئی اور بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جوائن کر سکے، تو وہ ساری کی ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی 8/5 سے آئی تھی، اس نے آرٹیکل 17(2) ایک الیکٹرل جسٹس کا نام دیا اور ایک آرٹیکل 187، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں، اور رول 94 کو انہوں نے الٹرا وائریز کا، نہ وہ کسی کی پریئر میں شامل تھی، نہ کسی نے اس کو ایجیٹیٹ کیا، نہ وہ کنٹروورسی تھی۔ بنیادی طور پہ سوال سپریم کورٹ کے اندر فرسٹ فیز کے اندر گیا تھا کہ کیا SIC انٹائٹل ہے یا نہیں ہے، اس کو سپریم کورٹ نے رد کر کے ایک ایسا ایکسیڈ آف اتھارٹی یا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا اوور ریچ کیا یا ڈیویشنز کی یا آرٹیکل سرٹن جو تھے اس سارے پروسیس کے ان کو ریڈنڈنٹ کیا، ڈسفنکشنل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹڈ یہی تھا اس چیز کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا پاپولر ججمنٹ دینا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے لسٹ آئی ہے آپ نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو چیزیں باہر تھیں، اور یہ صرف عادل 1 منٹ کہ جو 5 پچھلے فیصلے آئے ہیں، چاہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کا آئے جو پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن تھا، سپریم کورٹ نے اس کو ری وزٹ کیا، ریویو کیا۔ آرٹیکل 63(a) کا آیا، اس کو ریویو کیا، ریوزٹ کیا۔ اس کے بعد اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا، نیب امینڈمنٹس پہ آئے۔ تو سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتی اس چیز کے اندر ہے کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل لیمٹس یا جورسڈکشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اتھارٹی سے باہر نکل کے، اور جب اتھارٹی سے باہر گئے ہیں تو سپریم کورٹ خود ہی اس کو ریورس کیا ہے۔ اب ججز کی بجائے ججمنٹ پہ جانا چاہیے، اور ججمنٹ کے اندر اگر کوئی فلاز ہے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ صرف پاپولر چیزوں کے اوپر جا کے اس چیز کو رد کرنا یا کرٹیسائز کرنا میرا خیال ہے